برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نوح کے فضائل و مضامین بیان کریں گے۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نوح کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور اس عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ دھرمی عرض کی اور کافروں کی تباہی و بربادی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ نوح کی اپنے سے ماقبل سورہ معارج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ معارج میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے اچھے اور بہترین لوگ لے آئے، اور سورہ نوح میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا جس سے تمام کافر غرق ہو گئے، اور وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس طرح اس بات پر دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے جو کہ ہلاک ہونے والوں سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔